أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله العظيم۔ ماقبل درس میں اللہ رب العزت نے مائی مریم کا اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت 4 پیغمبروں کا ذکر فرمائیں گے اور ساتھ میں ایک شبے کا جواب دیا جائے گا۔ پہلے پیغمبر ہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ۔ تفسیراً آپ تیسرے پارے میں بھی، 7ویں پارے میں بھی اور دوسرے پارے میں بھی سن چکے ہو، مختصراً سن لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام آزر تھا اور وقت کے حکمران کا نام نمرود تھا، اور اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو ابتدا ہی سے موحد بناتا ہے، شرک سے دور رکھتا ہے۔ تھوڑے سمجھدار ہوئے تو والدہ کے ساتھ جھگڑا ہوا، پھر والد کے ساتھ جھگڑا ہوا، پھر برادری کے ساتھ جھگڑا ہوا، پھر نمرود کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ نمرود نے دیکھا کہ اگر یہ بندہ باز نہ آیا تو ہمارے سارے لوگ اس کی بات ماننے پہ آ جائیں گے، اس کے خدا کو مان لیں گے اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیں گے، لہٰذا اس کا صفایا کیا جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا نا یہ آزر، وہ نمرود کی بادشاہت کے اندر مذہبی امور اس عہدے پر وہ تھا جی۔ اس کا کام یہ تھا کہ جو اس وقت کے عبادت خانے تھے نا جی، ان عبادت خانوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ان کے خدا رکھے ہوئے تھے جی، 10 روپے کا، 20 روپے کا، 30 روپے کا، اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ فلانے بت خانے کے اندر سے خدا کم ہو گئے، لہٰذا آرڈر اس کو ملتا، یہ جاتا، پھر آرڈر دیتا، پھر وہاں سے خدا بنتے، پھر ان کو بنانے کے بعد لے کر جا کر وہ اس عبادت خانے میں رکھا جاتا۔ خدا بھی کم ہوتے تھے، ایسے لوگ بھی ہیں، خدا بھی بک جاتے تھے، ایسے خدا بھی ہیں۔ تو اس کی یہ ڈپٹی تھی کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے جی، بتوں کو بس ان کے عبادت خانوں میں پورا کرنا ہے جی، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا ہی سے جی جھگڑا چلا، والدہ کے ساتھ چلا، باپ کے ساتھ چلا، اور کنبے قبیلے خاندان کے ساتھ چلا، اور وقت کے بادشاہ کے ساتھ چلا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی۔ آگ جلانے کے لیے پھر اس نے ہر طرح کے لوگوں سے مدد لی جی، پھر بوڑھے بھی آئے، جوان بھی آئے، بچے بھی آئے تماشا دیکھنے کے لیے۔ آج ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو باندھا، کپڑوں کو اتارا گیا، آگ میں پھینکا گیا، اور آگ اتنی تیز تھی کہتے ہیں کہ اس کے کئی میل کے فاصلے سے بھی اگر پرندہ اڑتا نا جی تو وہ پرندہ بھی روسٹ ہو کر نیچے گر جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آگ کو فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اوے آگ میرا ابراہیم تیرے اندر آنے لگا، لہٰذا ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ رب العزت نے اس آگ کو گلے گلزار بنایا، اور جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے باہر نکلے نا جی، سارے لوگ حیران اور پریشان ہو گئے جی، لیکن ضد کی وجہ سے کوئی بھی پھر بھی مسلمان نہیں ہوا۔ باپ بھی کہنے لگا نعم رب ابراہیم، ابراہیم تیرا رب بڑا ہی چنگا ہے۔ برادری کو دیکھا نا کہ برادری کے لوگ کیا کہیں گے جی، بیٹے کا کلمہ پڑھ لیا لیکن مسلمان نہ ہوئے۔ تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کے پاس گئے نا جی، تو باپ بتوں کو جو وہ ان کے چھوٹے چھوٹے خدا بنے ہوئے تھے نا جی، ان کو ترتیب کے ساتھ بنا رہا تھا، رکھ رہا تھا، ان کی عبادت کر رہا تھا۔ تو کہنے لگے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جی، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ہی آپ کو نفع دے سکتے ہیں۔ وہ دیکھیں نا جی، خدا ہو، الہ ہو، مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو، اس کے اندر اگر یہ 3 صفتیں ہوں نا جی تو پھر بھی بات ماننے کی ہے جی۔ آج لوگ ان کو پوجتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں،
جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ذرہ برابر آپ کو نفع دے سکتے ہیں۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے بھی یہ صفت اپنائی، کہا کہ یا ابت لما تعبدو، ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہو ما لا یسمعو، جو سن نہیں سکتے جی۔ یہ پتھروں کے بنے ہوئے جو مر گئے ہیں، قبروں میں چلے گئے ہیں، آپ کی بات سن نہیں سکتے، وَلَا يُبْصِرُ، دیکھ نہیں سکتے، اوپر 2 ٹن کی مٹی آپ نے رکھی ہوئی، پتھر رکھے ہوئے گارا لگا کر جی، اور وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور آپ کے ذرہ برابر کام نہیں آ سکتے، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے انہیں سمجھایا۔ 80 سال عراق کے اندر رہے، سوائے بیوی کے مائسارہ کے اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے کوئی ایک بھی مسلمان نہ ہوا۔ جب باپ کو سمجھایا کہ میری بات مان لو، ان کی عبادت مت کرو، یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان، کتنا پیارا انداز ہے، ابا جان لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو جی۔ شیطان کی عبادت کون کرتا ہے جی؟ شیطان، آپ نے سنا ہے شیطان بزرگوں کی شکلوں میں آتا ہے، پھر لوگوں کو بتاتا ہے فلان جگہ پہ جاؤ، بابا شف مارتا ہے نا جی، بندے کا بگڑے ہوئے کام سیدھے ہو جاتے ہیں، جو کام پھنسا ہوا ہو نا وہ کام بھی نکل جاتا ہے۔ تو پھر اس طرح بندہ ان کے پاس جاتا ہے، جیسے آپ کے یہاں وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، پری ہے جی، لوگ کتنے مشہور ہے جی، وہ بس چک پانی ہے جی، پتری کٹ گننی ہے جی، ٹھیک ہے، دم پانے تو پتری ہے نکل ویندی ہے جی، شوف مار دیں تویز فلانے دے گھروں نکلانے جی، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے یہ لوگ اس طرح مشہور کرواتے ہیں جی، ٹھیک ہے، اور وہ یہ مشہور کروانے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ تو کہا ابا جان شیطان کی عبادت مت کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رب کا بڑا نافرمان ہے۔ ابت انی اخاف، ابا جان مجھے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آپ کو پہنچ جائے اور فتکون للشیطان ولیا، بس آپ اس وقت پھر شیطان کے دوست ہوں گے۔ باپ نے کہا دیکھو باز آتے ہو یا نہیں آتے ہو؟ قال اراغب انت عن آلہتی، اے ابراہیم تو ہمارے خداؤں سے اعراض کرتا ہے، تو ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، ہمارے خدا دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، ہماری مشکلیں دور بھی نہیں کر سکتے، اور آپ کہتے ہیں ان کی عبادت مت کرو جی۔ آپ ہمارے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خداؤں کی ناکیں توڑی تھی جی، وہ کسی کے کان کاٹ دیے، کسی کی ٹانگیں توڑ دی، کسی کے بازو توڑ دیے، لیکن خدا کام کچھ نہ کر سکے۔ اور تفسیر میں یہ بھی آتا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام جب گئے ان معبودوں کے پاس نہ جی، تو ابراہیم علیہ السلام نے بطور طنز کے کہا اوے ماں بھوک لگی دے روٹی دو یار۔ تو آگے سے پتھروں نے کہاں جواب دینا ہے جی، مردوں نے کب جواب دینا ہے؟ تو جواب نہ ہے، کہا یار میں تمہیں نقصان پہنچانے والا ہوں، اپنے آپ کو بچاؤ، پھر بھی جواب نہ ہے۔ شروع کیا، تھوڑا پاس تھا جی، کسی کا بازو توڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کے ناک توڑا، کسی کی آنکھ پھوڑ پھاڑ کر جی، جو سب سے بڑا تھا نا جی اس کو چھوڑ دیا جی، کراڑا اٹھا کر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم کے لوگ آئے نا جی کہنے لگے یہ کیا ہو گیا جی، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی خدا کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کے بازو نہیں ہے، بڑے حیران و پریشان ہوئے یہ کس نے کر دیا جی؟ تو سب نے کہا کہ ایک ہی بندہ ہے جی جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے جی، ساڈے بابیوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو وہ پتہ کون ہے؟ وہ حضرت ابراہیم ہے جی۔ وہ ابراہیم سے جا کر پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے کدھر کیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم، اے وڈے سن کیتا ہے، ویکھو دہشت گرد ہے جی، اس کو مل گیا تھوڑا، اس کو پوچھو یہ تو دسی کس کس اتنی ٹنگا پنی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ لیکن خدا بندے سے جب روٹتا ہے نا جی عقل چھین لیتا ہے۔ تو اب ان کو پتا تھا جی ہمارے خدا بول نہیں سکتے، حاجتیں پوری کر نہیں سکتے، خواہ مخواہ وہ ایک ڈکوسلا بنایا ہوا ہے جی، وہ بس 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں بندے کو ملتی رہتی ہیں، کھا کر پیٹ باہر نکالو ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے ابا کو تبلیغ کی نا، باپ نے کہا وہ ابراہیم تو ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، ہمارے بزرگوں کو برا بلا کہتا ہے، باز آنے آ ورنہ تیرا حقہ دانا پانی بند کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ باپ نے دیکھا کہ ابراہیم جوان ہے، خون جوش مار رہا ہے، تو کھاتا گھر کے اندر سے ہے جی، برادری کے لوگ بھی اس کو نہیں مانتے، بادشاہ بھی اس کا مخالف ہے، میں بھی اس کا مخالف ہوں، 10-12 دن بعد رہے گا نا جی، عقل ٹھکانے آئے گی تو واپس آ جائے گا۔ لیکن ابراہیم تھا نا جی، ابراہیم علیہ السلام کو جب دھمکی دی، فرمایا لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ، اے اگر باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کے تجھے میں مار دوں گا، یا یہ کہ واہجرنی ملیہ، عمر بھر میں تجھے چھوڑ دوں گا جی، ٹھیک ہے، تیرے ساتھ کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہوگا جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیک، ابا جان یہ دھمکی دیتے ہو کہ تیرا کھانا پینا بند کر دیں گے، رہنے کے لیے مکان نہیں دیں گے، تو پھر کیا سلام علیک، الوداع اسلام کا، پھر جان چھوڑو جی، آپ اپنا کام کرو، میں آپ اپنا کام کروں گا، لیکن آپ میرے باپ ہو، میں آپ کے لیے ساستغفر لک ربی، رب سے بخشش مانگوں گا جی۔ اور قرآن کی دوسری آیت میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کے لیے بخشش مانگتے رہے،
جب معلوم ہوا نا جی کہ ابراہیم اب تیرا باپ ہو ایمان لانے والا نہیں ہے، تو پھر اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو دعا کرنے سے روک دیا تھا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 114 جی۔ یہ بات اس لیے کی ہے کہ مشرک بندے کے لیے پھر دعائے استغفار آپ نہیں کر سکتے ہو۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، ابراہیم کو جب پتہ چل گیا کہ اس کا باپ مشرک ہی ہے تو پھر ابراہیم نے کیا کر دیا جی، چھوڑ دیا جی۔ باپ اگر مشرک مار جائے بیٹے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ باپ کے لیے دعا کرے جی، ٹھیک ہے، ورنہ وہ بیٹا بھی پکڑ میں آ جائے گا اللہ کے، ٹھیک ہے، اللہ بچائے جی شرک سے جی۔ تو خیر ابراہیم علیہ السلام 80 سال وہاں پر رہے، پھر وہاں سے ہجرت کی۔ پھر آپ نے سنا ہے جی راستے کے اندر ایک ظالم جابر بادشاہ کے ساتھ واسطہ پڑا جو عورتیں چھین لیتا تھا، پھر ان کے ساتھ زبردستی زنا کرتا تھا، جماع کرتا تھا، پھر چھوڑ دیتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے بچے، پھر اس نے ایک تحفے کے طور پر لڑکی دی جس کا نام ہاجرہ تھا جی۔ پھر آگے گئے 120 سال کی عمر کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ پھر 13 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ نے ان کو یہ بیٹے کی صورت میں دیے۔ کل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 200 سال عمر پائی، باقی تفصیل ترجمے میں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فی الکتاب ابراہیم، ذکر کر میرا پاک پیغمبر کتاب کے اندر، قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا، انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ تھا صدیقا سچا سچا، نبی نبی، اذ قال لأبیہ، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو، یا ابتی، اے ابا جان، مشرک باپ ہو تب بھی ادب سے پیش آنا ہے۔ باپ کافر ہو، ماں کافر ہو تو پھر بھی کیا کرنا ہے جی، ابا جان اماں جان کہنا ہے، اور مسلمان ہو تو پھر تو بطریق اولا کہنا ہے جی، ٹھیک ہے۔ لما تعبدو، کیوں آپ عبادت کرتے ہو، ما لا یسمعو، ان معبودوں کی، لا یسمعو جو سن نہیں سکتے، ولا یبصرو جو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی اور نہیں نفع دے سکتے، عن کا آپ کو، شیئن ذرہ برابر بھی۔ یا ابت، اے ابا جان، انی قد جانی، تحقیق آیا ہے میرے پاس، من العلم، ایسا علم جو اللہ کی جانب سے، ما لم یاتک، وہ علم آپ کے پاس نہیں آیا، یعنی وہی میرے پاس آتی ہے، اللہ نے نبی بنایا ہے۔ فاتبعنی، لہذا آپ میری پیروی کریں، عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی، وآدیکا، اور میں دکھاؤں گا آپ کو، صراطا سویا، سیدھا راستہ، یعنی توحید والا راستہ۔ یا ابت، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، مت عبادت کیجئے شیطان کی، ان الشیطان، بے شک ہے شیطان، کان للرحمن عصیا، رحمان کا نافرمان۔ یا ابت، اے ابا جان، انی اخاف، میں خوف کھاتا ہوں کہ آپ کفر کے اندر ہی رہو گے، کفر پر ہی مر جاؤ گے، مجھے خوف ہے، این یمسک، یہ کہ پہنچے گا آپ کو، عذاب من الرحمن، رحمان کا عذاب، فتکون للشیطان ولیا، اور اس وقت آپ ہو جاؤ گے شیطان کے دوست، لہذا میری بات مانو۔ قال، ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے کہا، اراغب، کیا تو اعراض کرتا ہے، انتا، کیا تو اعراض کرتا ہے، عن آلیاتی، میرے خداؤں سے، میرے الہوں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، یہ روزانہ تو ہمیں توحید سناتا ہے، اگر تو اس بات سے باز نہ آیا، لارجمنک، میں تجھ کو رجم کروں گا، وہجرنی ملیا، اور چھوڑ دے تو مجھے عمر بھر کے لیے، یا ساڈی گل مان، ساڈے خداواں کو مان، نہیں مننی ہے یا تو میں تو سنسار کر دینا، یا عمر بھر کے لیے آگ کر دوں گا جی، جس طرح آج کل ہوتا ہے ہمارے ہم نے بیٹے کو آگ کر دیا، میں تجھے آگ کر دوں گا، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ قال سلام علیک، کتنا بڑا جگرا ہے، ٹھیک ہے، باپ کو تبلیغ کر رہا ہے پیار سے، باپ نے آگر سے کہا مانتا ہے تو مان، نہیں تو پھر گھر بار کو چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر ٹھیک ہے جی، چھوڑ دیتا ہوں، سب کو چھوڑ دیتا ہوں، کنبے قبیلے خاندان کو، بیوی بچوں کو، سب کو چھوڑ دیتا ہوں۔ قال سلام علیک، سلام ہے تیرے اوپر، سأستغفر لک، عن قریب میں بخشش مانگوں گا تیرے لیے، ربی، ابا جان، انہو کان بی حفیہ، بے شک میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، اللہ نے مجھے نبوت سے مالا مال کی ہے، میری دعا کو سنے گا،
وَأَعْتَزِلُكُم میں جدا ہوتا ہوں تم سے، وَمَا تَدْعُونَ اور جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، وَأَدْعُو ربی میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا، تمہیں بھی چھوڑ دوں گا، تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ دوں گا، یہ نمرود کو بھی چھوڑ دوں گا، لیکن رب کو پکاروں گا۔ عسیٰ قریب ہے، یقین ہے، اللہ اکون بدعاء رب شقیہ، یہ کہ میں اپنے رب کو پکارنے کی وجہ سے معروم نہیں ہوں گا۔ میں جب سے اللہ کا نام لے رہا ہوں تب سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر جب تک پکارتا رہوں گا، رب مجھے اپنی رحمت سے محروم نہیں کرے گا۔ فلما اعتزلهم جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جدا ہوئے، ہجرت شروع ہوئی، وما یعبدون من دون اللہ اور ان سے جدا ہوئے جن کو یہ لوگ پکارا کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں وَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو بشارت دی، فرمایا ہم تجھے بیٹا دیں گے، اور وہ بیٹا بھی ایسا ہوگا کہ آگے اس کا بھی بیٹا ہوگا جی، جس کا نام یعقوب ہوگا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، میرا ابراہیم تو نے میرے دین کی خاطر سب کو چھوڑا ہے، لیکن میں اب تجھے خوشخبریاں دیتا ہوں، بیٹا دوں گا، پھر پوتا دوں گا، پھر ساتھ میں ان سب کو پیغمبر بھی بناؤں گا۔ اللہ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا اور ہم نے ہبہ کیا ان کے لیے، من رحمتنا اپنی رحمت میں سے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ اور بنایا ہم نے ان کے لیے لسان صدق علیہ، سچا بول اور اونچا بول۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو ان کو بیٹے بھی عطا فرمائے، پھر ان بیٹوں کو ہم نے پیغمبر بھی بنایا، پھر ہم نے اس پہ ابراہیم کے لیے سچائی کا وعدہ بھی ثابت کروایا۔ دیکھو آج بھی ہم نماز پڑھتے نہیں امت محمدیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے اللہ ابراہیم پر بھی رحمت نازل فرما، ابراہیم کی آل کے اوپر بھی رحمت نازل فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا سچا بول بلند کر دیا جی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، میرا پاک پیغمبر ذکر کر کتاب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام آتا ہے عمران، ان کی بھی بڑی عجیب داستان ہے جی۔ وقت کا بادشاہ فرعون تھا جی، نجومیوں نے بتایا کہ آنے والے 3 سالوں کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ ایسا بچہ ہوگا جو تیری بادشاہت کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ فرعون نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ کہا کہ ان 3 سالوں میں جو بچے پیدا ہوں گے نہیں ان کو قتل کیا جائے گا۔ ظالم جابر بادشاہ جو تھا نا جی فرعون، اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ 90,000 بچے اس نے شہید کیے، 90,000 بچوں کو قتل کیا جی۔ لیکن جب نجومیوں نے دیکھا کہ آنے والی نسل ہی ختم ہو جائے گی، یہ اس طرح اگر قتل کرتا رہا، لہٰذا مشورہ دیا جائے کہ 1 سال قتل کیا جائے اور 1 سال کیا کیا جائے جی، بچوں کو چھوڑا جائے۔ جس سال بچوں کو چھوڑنا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرنا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ خدا کی قدرت بھی دیکھو نا جی، ساری دنیا قتل پہ ہے جی، موسیٰ علیہ السلام کے قتل پہ در پہ ہے، اور اللہ اس کو بچانا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو دیکھ، تو قتل کرنے پہ تلا ہوا ہے، میں بچانے پہ تلا ہوا، میں بچاؤں گا بھی، تیرے گھر میں پالوں گا بھی، اور پالنے کے بعد تیرے ناک کے اندر دم بھی کرواؤں گا، تجھے تھپڑ بھی کھلاؤں گا موسیٰ کے ہاتھوں سے، اور پھر تیری سلطنت کو، تیری بادشاہت کو تہس نہس کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر موسیٰ کو بھی اس کے دربار میں بھیجا، اور اس کی خدمت کے اوپر بھی فرعون کو لگایا جی۔ سنیں، انہو کان مخلصا، بے شک موسیٰ علیہ السلام تھے چنے ہوئے، وکان رسولا نبیا، اور تھے وہ رسول بھی نبی بھی، ونادیناہ، ہم نے پکارا موسیٰ کو، من جانب طور الایمن، کوہ طور کی دائیں جانب سے، وقربناہ، ہم نے اس کو قریب بلایا، نجیًا سرگوشی کرنے کے لیے۔ کوہ طور کے اوپر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ نے سنا پھر وہ پیدا ہونے کے بعد والدہ نے صندوق کے اندر ڈال کر سمندر کے اندر پھینک دیا، بیٹی کو کہا، جو بہن تھی کلثوم، ان کو کہا کہ ساتھ چلتی رہو۔ وہ صندوق جا کر فرعون کے دربار میں اٹکا، اور نوکروں چاکروں نے نکالا، لا کر فرعون کے دربار میں رکھا۔ تو مائی آسیہ تھی جی، دل کے اندر رحم آیا، اللہ نے اس کو بعد میں ایمان کی دولت سے مالا مال بھی کروایا۔ وہ اس بات پہ تل گئی ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو رکھیں گے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے۔ پیغمبر تھا، اور پیغمبر ہوتا بھی حسین و جمیل ہے۔
فرعون نے کہا نہیں یہ وہ بچہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے میری سلطنت ختم ہوگی. تو آسیہ نے کہا کہ چھوٹا سا بچہ ہے, اس کے ساتھ آپ کی کیا دشمنی ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے وہاں سے پالا. پھر ایک قبطی قتل ہوا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مارا, وہ مردار ہوا, مر گیا. تو وہ جو بندہ مرا تھا نا جی, وہ فرعون کے جو خنسامے تھے نا جی, باورچی خانے, ان کا افیسر تھا جی. وہاں سے چلے آگے, پھر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بکریاں چروائیں, چروانے کے بعد 9 سال کے بعد پھر مئی سفیرہ کے ساتھ شادی ہوئی, پھر واپس آئے کوہ طور کے اوپر, اللہ نے نبی بنایا. فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا, اور ہم نے ہبہ کیا ان کے لیے اپنی رحمت میں سے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو نبیًا, ان کو بھی نبی بنایا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, میرا پاک پیغمبر ذکر کر کتاب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ, بے شک وہ تھا وعدے کو پورا کرنے والا, وعدہ سچا وعدہ وفا کرنے والا. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, اور تھا وہ رسول نبی بھی. ان کے وعدے کے بارے میں آتا ہے نا جی, ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا, خواب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کر رہے ہیں. جب یہ خواب اپنے بیٹے کے سامنے بیان کیا تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جان جو خواب کے اندر اللہ نے آپ کو دکھایا ہے آپ کر گزریے. میں انشاءاللہ العزیز آپ ستجدنی انشاءاللہ صابرا, آپ عنقریب مجھے کیا پائیں گے جی, صبر کرنے والا پائیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر نکلے بیٹے کو, حضرت اسماعیل کو, نہ ہاتھ باندھے نہ پاؤں باندھے, نہ بیٹا بھاگے نہ کچھ نہ کہا, بس چھری لی اور سیدھا نیچے لیٹ کے رب کے نام کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا. تو فرمایا صادق الوعد, باپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا ابا جان آپ مجھے سچا پاؤ گے, اپنا وعدہ وفا کیا. اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ ایک سفر میں تھے, ساتھ میں ایک ان کا دوست تھا, ساتھی تھا. تو چلتے چلتے بھوک لگی, ساتھی کو کہا کہ بھوک لگی ہے لہٰذا یہ بستی والے ان سے کھانا لیتے ہیں تو کھا کر پھر آگے چلے جاتے ہیں. تو ساتھی نے کہا حضرت آپ یہیں پہ بیٹھیں, میں جاتا ہوں آپ کے لیے کھانا لے کر آتا ہوں. وہ وہاں پر گیا بستی کے اندر میلہ لگا ہوا تھا, دھوم دھام لگی ہوئی تھی, جر بات سرکس لگی ہوئی تھی. اس نے جب بستی کی ریل پیل چیل دیکھی نا جی, دھوم دھمکے دیکھے نا جی, وہ وہیں پر کھو گیا جی, وہاں پر اپنا کھانا پینا شروع کر دیا جی. 1 سال تک, ایک روایت میں آتا ہے 1 سال تک وہ اندر گھومتا پھرتا رہا, اور ایک روایت میں آتا ہے 3 سال تک وہ اندر گھومتا پھرتا رہا. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام باہر انتظار کرتے رہے. ٹھیک ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وعدہ وفا آپ کو سناتا ہوں. حضور جب نبی نہیں تھے نا جی, تو اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چروایا کرتے تھے اور خرید و فروخت بھی کیا کرتے تھے, تجارت بھی کیا کرتے تھے. ایک بندے کے ساتھ لین دین ہوا تو وہ بندہ کہنے لگا حضرت آپ ٹھہریں کہ میں پیسے لے کر آتا ہوں پھر آپ کو دیتا ہوں. چیز لے گیا اور پیسے بھول گیا جی. 3 دن کے بعد یاد آیا میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودا کیا تھا, وہ وہیں پہ ہوں گے, جا کر دیکھتا ہوں. جا کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے. یہ ہے جی, کسی کے ساتھ وعدہ مت کرو جی, وعدہ کرو تو وعدہ وفا کرو. ان العہد کان مسئولا, یہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سارے نر کیا ہوتا ہے جی, ہم دن میں پتہ نہیں کتنے بندوں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں, میں 5 منٹ بعد آنا نا جی, آگے ہونا ہے جی, 5 منٹ بعد ہے جو ہونا جی. یقین مانو وعدہ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے نا جی, منافق بندے کی یہ علامت ہے جو وعدہ کرتا ہے, وعدہ کرنے کے بعد وہ وعدہ وفا نہیں کرتا. وعدہ کیا نہ کرو جی, ہرگز نہ کیا کرو, اور کیا کرو نا جی پھر اس وعدے کو پورا کر کے چھوڑا کرو, ورنہ یہ وعدہ آپ کے لیے قیامت والے دن وبال جان بن جائے گا. یہ ہے جی, انہو کان صادق الوعد, بے شک اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام وعدے کو پورا کرنے والے تھے. وکان رسولا نبیا, اور رسول تھے, نبی تھے. وکان یامر اہلہ, اور وہ تھے اپنے گھر والوں کو حکم کیا کرتے تھے. یہ ہے جی پیغمبر کی تبلیغ ہے, گھر والوں کو حکم کیا کرتے تھے بالصلاۃ, خاص کر کے نماز کا. نماز پڑھا کرو جی, نماز کے اندر بڑی برکت ہے جی. آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جتنی بھی ہوتی ہیں نا جی, بہانہ بنا دیتی ہیں کہ بھائی بچے نے پیشاب کر دیا جی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کام کاج ہو گئے. اب تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا تو یہ گاؤں شہر بن گیا جی. اب عورتیں تو کیا ہے جی, بس کھاتی ہیں پیتی ہیں سوتی ہیں جی, کھاتی ہیں پیتی ہیں سوتی ہیں. اب کیا کوئی مشکل نہیں ہے. دیہات ہوتا ہے نا جی, وہ ڈنگروں والا کام ہوتا, گھریلو کام ہوتے, پٹیوں کا کام ہوتا, بہت مشکل ہوتا ہے جی. تو خاص کر کے اپنے گھر والیوں کو یہ تلقین کیا کرو جی, کم از کم رب کا حق تو ادا کرو نا جی.
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ اور وہ حکم کرتے تھے اپنے گھر والوں کو بالصلاۃ خاص کر کے نماز کا، والزکاۃ اور سونا ہوتا تو سونے کی زکوٰۃ بھی ادا کر. ٹھیک ہے جی. یہ ہوتا ہے نا عورتوں کے پاس سونے ہوتے ہیں جی سنبھال کر رکھتی ہیں. میری کڑی بڑی ہوتی تو میں اس کو ہار بڑھا کے دے سا، یا یہ کہ پتر بڑا ہوا تو میں اس کی کرا لیا سے میں ہار بڑھا کے چھوڑ سا. یہ نہیں، زکوٰۃ جب تک ادا نہیں کرو گے یہ زکوٰۃ آپ کے لیے سانپوں کی شکل اختیار کرتی رہے گی. یہی زکوٰۃ، یہ سونا آپ کے لیے دن قیامت کے ٹھپے لگیں گے جی، چہرے کے اوپر، پیٹھ کے اوپر، دائیں بائیں لگیں گے جی. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اور ہے اپنے رب کے ہاں پسندیدہ. اسماعیل رب کے ہاں بھی بڑا پسندیدہ ہے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ چوتھے پیغمبر کا ذکر ہے. وَذْكُرْ ذکر کر میرا پاک پیغمبر کتاب کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کا. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا بے شک وہ تھا سچا نبی. ہر پیغمبر سچا ہے لیکن یہ صفتیں ہیں جی. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور پہنچایا اس کو ہم نے مکانًا علیٰ ایک بلند مرتبہ جی. روایات میں آتا ہے کہ 4 پیغمبر زندہ ہے جی، 4 پیغمبر زندہ ہیں، 2 زمین میں 2 آسمان میں جی. آسمانوں کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، زمین کے اندر حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام. یہ روایات میں آتا ہے. لیکن قرآن کی نصوص اور پیغمبر علیہ السلام کی وہ حدیث جو قابل اعتبار ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اوپر دلالت کرتی ہیں. باقیوں کے بارے میں نہ قرآن کے اندر صراحتاً کی ذکر ہے، نہ ایسی احادیث جو صحیح ہیں یا صریح ہیں ان کا ذکر نہیں ہے. یہ ویسے بات آ گئی تھی وہ آپ کو بتا دی. ہاں، عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، زندہ ہیں، آسمانوں کے اوپر ہیں. قرب قیامت میں اللہ رب العزت ان کو دمشق کے اندر مسجد کی مینارے کے اوپر اتاریں گے، پھر وہاں سے اتریں گے، نماز پڑھیں گے صبح کی امام مہدی کے پیچھے مقتدی بن کر، پھر ان کا دست بازو بن کر قتال کریں گے، جہاد کریں گے، پھر دجال کے ساتھ مقابلہ کریں گے، یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے، کفار کو نیست و نابود کریں گے، یہ تسلیس کو ختم کریں گے. یہ ہے جی حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا جی؟ بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کون جی پیچھے جن کا ذکر ہوا؟ حضرت موسیٰ، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں انعم اللہ کہ اللہ نے انعام کیا ہے علیہم ان کے اوپر، من النبیین جملہ پیغمبروں کے اوپر، جتنے بھی پیغمبر ہیں اللہ نے ان سب کے اوپر انعام کیا ہے. من ذریت آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن حملنا کچھ ان کی اولادوں میں سے حملنا جن کو ہم نے سوار کیا، مع نوح حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، جو حضرت نوح سے پہلے تھے. کچھ وہ ہیں، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے، ان کی اولاد ہے جی. ومن ذریت ابراہیم کچھ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کو اللہ نے پیغمبر بنایا. واسرائیل کچھ وہ حضرات ہیں جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جی، ان کی آگے اولاد ہے جی. یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے دیے. حضرت یوسف ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے جی، وغیرہ وغیرہ. یہ پیغمبر آئے جی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا اور بعض ان میں سے وہ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی ہے. وَاجْتَبَيْنَا بعض ان میں سے وہ ہیں جن کو ہم نے چنا ہے. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ جب پڑھی جاتی ہے ان کے اوپر آیات الرحمن، رحمان کی آیات، اللہ کی آیات، خروا گر پڑتے ہیں، سجن سجدے کی حالت میں، وَبُكِيًّا اور روتے ہیں. ٹھیک ہے، 4 پیغمبروں کا اللہ نے ذکر فرمایا، لمبا چوڑا بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ان کے اوپر قرآن کی، رحمان کی آیات پڑھی جاتی نا جی، اللہ کا ذکر کیا جاتا نا، یہ پیغمبر بھی کیا ہوتے جی؟ سجدے میں گر جاتے اور گرنے کے بعد پھر روتے جی. ٹھیک ہے، اب یہ ایک شبے کا جواب ہے. دیکھیں سوال یہ ہے، جب سارے پیغمبر صرف اللہ کو پکارتے ہیں تو پھر ان کو لوگوں نے معبود کیوں بنائے؟ ٹھیک ہے، اب کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ نہیں جی. آج بھی ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی پکارتے ہیں، عیسائی بھی پکارتے ہیں، مشرک بھی پکارتے ہیں.
اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت یہودیوں نے کی، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت عیسائیوں نے کی، ٹھیک ہے، یہ پیغمبروں کی عبادت کی گئے گی، ٹھیک۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جب مشکل حالات میں ہوتے نا جی تو مجھ سے مانگا کرتے تھے، جب میرا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا نا تو یہ خود کیا کرتے جی، سجدے میں گر جاتے تھے، یہ مجھ سے عاجزیاں کیا کرتے تھے، مجھ سے منتیں سماجتیں کیا کرتے تھے، تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ فخلف من بعدہم، پھر جانشین ہوئے، من بعدہم، ان کے بعد، خلف، برے جانشین۔ اللہ فرماتے ہیں اچھے لوگ آئے، اچھے لوگوں کے بعد پھر کیا ہوا جی، ان کی جو اولاد ہے الو کو پٹھی نکلی، ٹھیک ہے۔ آج میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیں یہ داتا دربار والا ہے جی، بابا جی گنج بخش شکر رحم اللہ، یہ خود بڑا اللہ کا ولی تھا جی، اللہ کا ولی تھا، کئی لوگ اس کے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہوئے جی۔ پھر اسی طرح وہ لاہور والا، پھر یہ بری امام آ گیا، پھر اس طرح غازی عباس کراچی والا آ گیا، یہ لوگ خود نیک لوگ تھے جی، پارسا لوگ تھے، یہ گوڑلے والے پیر میر علی شاہ اچھے لوگ تھے، عقیدے کے اعتبار سے سچے تھے۔ پیچھے سے جب ان کے بیٹے آئے نا جی، اب دیکھیں جی بعض ایسے الو کے پٹھے ہیں جی، داڑیاں کلین شیو ہیں جی، کلین شیو ہیں جی، وہ چرسیں پیتے ہیں، سگریٹ سوٹے مارتے ہیں، جب وہ دن آ جاتے ہیں نا جی پھر وہ اپنی مسند پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر لوگ جاتے ہیں جی، پھر ان کے نام کی دمالیں کرتے ہیں، پھر ان کے نام کے گن گاتے ہیں، پھر ان کے نام کے نظر و نیازیں دیتے ہیں، پھر ان کے آگے گرتے ہیں۔ اور بعض کو آپ نے دیکھا ہوگا جی ویڈیو کے اندر جی، فیس بک کے اوپر، آج کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے جی، ایسے بھی ہیں جی داڑیاں مونی ہوئی ہیں جی، ٹھیک ہے، اور جاتے ہیں بس ہاتھوں میں نوٹ پکڑی ہوئے ہیں، بس اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، پھر ہاتھوں کو چومتے ہیں، پھر ان کے پاؤں میں گر جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، ایسے ظالم میں فیس بک چلاتے ہیں جی، ٹھیک ہے، وہ مریدوں کے حال و احوال نہیں ہے، اور اللہ بھی پھر کیا کرتا ہے جی، ایسے لوگوں کو نہ کیا کرتا ہے، پھر در در کی ٹھوکریں کھلاتا ہے۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز کے اندر رب کے سامنے سجدہ نہیں کرتا نا جی، پھر اللہ کو الہ نہیں مانتا، اپنا ہر مشکل دکھ سکھ کے اندر اپنا خدا نہیں مانتا، پھر اللہ ایسے بندے کو نا جی پھر باہر گلیوں میں بھی، پھر چرسیوں کے آگے بھی جھکاتا ہے۔ ایسے ایسے بھی بزرگ ہیں نا جی، یقین مانو، جو سال سال غسل نہیں کرتے جی، سال سال صفائی نہیں کرتے، مونچھیں منہ میں آ رہی ہوتی ہیں، بندہ پاس جا نہیں سکتا، بدبو آتی ہے، اور وہ بھی کیا کرتے ہیں، احترام کہتے ہیں ساڈے بابے جی کو لے کر کتنی بڑی سونی خوشبو آتی ہے۔ وہ ایک اور ہے نا جی، پتہ نہیں کون سا ایک جگہ ہے جی، وہاں پر گندا نال ہے جی، گٹر کا پانی وہاں پہ جاتا ہے، وہ جاتے ہیں وہاں پر غسل کرتے ہیں، کہتے ہیں شفا مل گئی ہے، ملتانی مٹی ہے جی، ملتے ہیں کھاتے ہیں، اندر باہر کیڑے ہیں، لیکن کہتے ہیں شفا ملتی ہے، وہ شفا نہیں ہوتی، وہ شیطان ان کو ٹھپکی لگا دیتا ہے جی، ٹھیک ہے، خدا کے بندے۔ اللہ فرماتے ہیں فخلف من بعدہم، پھر برے جانشین ہوئے، یہ لوگ برے نہیں تھے، اللہ فرماتے ہیں ان کے بعد برے آئے جی، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا، اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کر دیا، یا نمازیں پڑھنی چھوڑ دی، یا پڑھتے تو تھے، کیا کرتے تھے جی، وہ سستی قائلی کے ساتھ پڑھتے تھے، موج مستی میں پڑھتے تھے، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کا پیچھا کیا۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ پنجابی میں اس کا معنی کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے مریدنیاں دے پیچھے بجن لگ گئے جی، مریدنیوں کے پیچھے بھاگنے لگ گئے جی، اور حضرت شاہ عبد القادر رحم اللہ اس کا یہ معنی کرنے لگے کہ وہ مزے لینے لگ گئے جی، مزوں کے پیچھے بھاگنے لگے جی۔ واتبعوا الشہوات، وہ جانشین، وہ جو ان کے پیچھے آنے والے تھے نا جی سرکار، وہ ان کے پیچھے موجیں مستی لگ گئی۔ آج بھی جاؤ نا جی، یہ بزرگوں کی قبروں کے اوپر نا، وہاں پر آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی چرس ملے گی، بہترین قسم کی کوالٹی کی آپ کو فیم بھی ملے گی، چرس بھی ملے گی، شراب بھی ملے گی۔ نہیں یقین آتا تو یہ اسنبدال قریب ہے، جا کر دیکھو جی، آپ کو VIP قسم کی چرس ملے گی۔ فسوف یلقون غیا، بس عن قریب وہ ملیں گے غیاً، ہلاکت کو۔ ایک معنی جی، اور فسوف یلقون غیا، بس عن قریب وہ ملیں گے غیاً، غی وادی کے اندر۔ یہ غی جہنم کے اندر ایک وادی ہے جی، وہ نیچے کھائی ہے جی، اور اس کا راستہ کیسے ہے جی، بالکل تنگ ہے جی۔ جہنمی جہنم کے اندر جلیں گے، جلنے کے بعد ان کا خون جلے گا، پھر وہ خون گند مند بن کر، پیپیں بن کر، پھر ہوتے ہوئے وہ اس پیپ کے ذریعے نیچے جائے گا، تو اس وادی کے اندر جا کر یہ جو لوگ اللہ کے سوا غیروں کو پوجتے ہیں نا جی، پھر ان کی خوراک بنے گی جی۔ غی غار ہے جی، بڑا سخت غار ہے جی، اللہ پناہ دے جی۔ اللہ، مگر، ہاں یاد رکھو،
من وہ بندہ تابا جس نے توبہ کی، و آمنا اور ایمان لایا، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے، فاولئک بس یہی لوگ یدخلون الجنت جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیں قرآن کے اندر ہر جگہ پہ آپ دیکھو گے جی الا من تابا، الا من تابا، جس بندے نے توبہ کی، نیک اعمال کیے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ دیکھیں ایک ہے رب کا حق ہے جی، اور ایک ہے بندے کا حق۔ یہ حقوق کی بات کرتا ہوں، یہ حقوق توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے جی، ٹھیک ہے۔ باقی جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں نا جی، صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، یہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں جی۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو یہ توبہ سے معاف ہوتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہو یہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن نہ رب کا حق معاف ہوتا ہے نہ بندے کا حق معاف ہوتا ہے۔ آپ کے ذمہ نمازیں رہ گئی ہیں جی، زور کی نماز آپ نے نہیں پڑھی نا جی، جب تک یہ آپ زور کی نماز نہیں پڑھو گے نا جی یہ معاف نہیں ہوگی۔ آپ پوری زندگی توبہ توبہ کرتے رہو جی، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ آپ کے اوپر لازم ہے، جب تک ادا نہیں کرو گے تو یہ ادا نہیں ہوگی۔ کسی کے 5 روپے آپ نے لیے جی، آپ اللہ سے توبہ کرتے ہو جی، معافیاں مانگتے ہو، یہ معافی مانگنا کسی کام کی نہیں، یہ معاف آپ کو نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، یا یہ ہے کہ وہ 5 روپے آپ واپس نہیں کرو گے۔ یہ یاد رکھو جی، توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری زندگی حرام کھایا، لوگوں کے پیسے کھینچ کھینچ کر کھائے، آخری عمر میں کہا چل یار توبہ کر سن، اللہ معاف کر دیں، اللہ بڑا غفور رحیم، نماز ہے کہ نہیں پڑھی، آخری عمری میں کیا کر سکتے جی، توبہ کر سکتی اللہ معاف نہیں، معافی نہیں ہے جی، یاد رکھیں معافی بالکل نہیں ہے جی، واللہ معافی نہیں ہے جب تک کہ آپ حق ادا نہیں کرو گے، اللہ کا حق ادا نہیں کرو گے، بندوں کا حق ادا نہیں کرو گے، معاف نہیں ہوں گے، ذہن میں بٹھائیں جی۔ جنات عدن، جس میں اللہ ایسے لوگوں کو داخل فرمائے گا، وہ جنت ہوگی عدن ہمیشہ والی، التی وہ وعد الرحمن، جس کا رحمان نے اللہ نے وعدہ کیا ہے، عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیب بن دیکھے، جو بندہ نیک اعمال کرے گا، مجھ پہ ایمان رکھے گا اور میرے پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اسے جنت دوں گا جی، یہ رب کا وعدہ ہے۔ فرمایا انہو کان وعدہ مأتیا، بے شک ہے اس کا وعدہ آنے والا۔ آنکھیں باندھیں ہوئیں، آگے کیا یہ رب کا وعدہ ہے جی، برے اعمال کیے تو جہنم میں جاؤ، سیدھے اعمال کیے تو جنت میں جاؤ۔ لا یسمعون فیہا لغوا، ہائے ہائے، جنت ایسی ہے لا یسمعون نہیں سنیں گے، فیہا اس میں، لغوا بک بک۔ حضرت شاہ عبد القادر رحم اللہ مانا کرتے ہیں دنیا میں بندہ کیا ہے جی، دوستوں کے پاس جائے نا جی، طبیعت نہ بھی ہو، دل میں جگہ نہ ہو، کوئی باتیں کرے گا نہیں یار بک بک کر یار، گھر والی کے پاس جائے نا جی، طبیعت نہ ہو تو گھر والی بھی 2-4 باتیں سنا دیتی ہے جی، بندے کے مزاج۔ اللہ فرماتے ہیں جنت کے اندر آپ کو ایسی کوئی بات ملے گی نہیں جس سے آپ کی طبیعت خفا ہو جی، اللہ جو بات سنو گے جی واہ کتنا مزہ آ گیا، طبیعت کے اندر مزید حشاش بشاشت آئے گی۔ فرمایا الا سلامن، ہر طرف سے سلامتیاں ہی سلامتیاں ہوں گی، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ اور جنتیوں کے لیے رزق ہوگا اس میں، بکرتن صبح کے وقت بھی، واشین شام کے وقت بھی، آئے گا تر و تازے ہوں گے، بغیر محنت مشقت کے پھل ملیں گے، رزق ملے گا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، یہ وہ جنت ہے، نورثُهُ جس کا ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا اپنے بندوں کو، من کان تقیا، من اس بندے کو جو کفر سے بھی بچا، شرک سے بھی بچا اور برے اعمال سے بچا اور اپنے آپ کو نیت کے مطابق ڈھالا، اللہ فرماتے ہیں یہ جنت اس کو ملے گی۔